ایڈوانس اسلامک گرومنگ کے پلیٹ فارم سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور یقیناً آپ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجیے۔ ہمارا آن لائن قرآن پڑھانے کا، تفسیر، حدیث اور فقہ پڑھانے کا بھی انتظام ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھوانا چاہتے ہیں کسی فیملی کو، اپنے بچوں کو، تو اس کے لیے ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں یا ہمارے ای میل ایڈریس پر ہمیں میل کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو خود ہی ریچ آؤٹ کر لیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کس طریقے سے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کی ٹپس اینڈ ٹرکس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 11 بیویاں رکھتے تھے اور ان کی کیا مطلب کس طریقے کا ان کا ریلیشن ہوتا تھا، تو ہم اور آپ جو ہسبینڈ اور وائف ہیں ان کے ریلیشن میں کس طریقے سے اتنی بانڈنگ ہونی چاہیے اور اتنا اسٹرانگ بانڈ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت علیحدہ نہ کر سکے، ہلا نہ سکے۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، آپ کو ایسی ٹپس دیں گے، ایسی ٹرکس بتائیں گے کہ آپ انشاءاللہ العزیز خوش ہو جائیں گی اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو ایک ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ایک لائک کا کمنٹس دے دیجیے گا۔ یہ ہمارے لیے ہماری انرجی ہے، ہمارا ٹونک ہوتا ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو کام ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم دنیا تک، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ کام ہمارا بالکل صحیح طریقے سے ہو رہا ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کا جواب بھی دیا جاتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اب اگر ایک میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان ایک شادی ہوتی ہے لڑکا لڑکی کی، ان کے درمیان کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، جیسے جسٹ لائک ارینج میرج، تو اب ایک ڈفرینٹ کیٹیگری کے فیملی کے اور مطلب ڈفرینٹ فرقے کے لوگ جو ہے وہ آپس میں دو فیملی، دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں، ریڈ آؤٹ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں کچھ نہ کچھ تو ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی کہ جس سے ان کا اچھا بانڈ بنے، ان کی اچھی بانڈنگ ہو اور ان کا ریلیشن شپ اچھا ہو، خوشگوار ہو، ہیلدی ریلیشن شپ میں وہ لوگ اسموتھلی اپنی لائف کو لے کر کے چل رہے ہوں۔ اسموتھلی اور ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے کیا ٹپس ہونی چاہیے، کیا ٹرپس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چونکہ 11 بیویاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں کو ٹریٹ کرتے تھے، 11 بیویوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ تھے اور 11 بیویوں کے ساتھ آپ نے ملنا ملانا اور ان کے گھر جانا، ان کی خیریت دریافت کرنا، وہ کیا عمل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا۔ اب اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ نبی تھے اور ان کا جو وقت اور ان کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ ایسا دور تھا کہ اب ہم اور آپ تو ان کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم اپنے زمانے کے مطابق تو کچھ ایسی اسٹریٹجی اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا بانڈ ذرا اسٹرانگ ہو جائے اور ہم اسٹرانگ ہو جائے، ہمارا اس ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے۔ تو اس کی ٹپ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بالکل شوہر کے سامنے خاموش رہنا ہے۔ بالکل خاموشی جو ہے وہ آپ کو سمجھو کہ کہتے ہیں نا ایک انار 100 بیمار، کہ خاموشی ایک بہت بڑا، ایک اتنا بڑا ویپن ہے کہ جو تلوار سے زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہے اور تلوار سے زیادہ فاسٹ کٹنگ کرنے والا ہے خاموشی۔ سائلنٹ رہیں گی آپ، من سمت فنجح، حدیث ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے کیا ہے، نجات پالی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ من سمت فنجح، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا اور وہ نجات پا گیا۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلی ٹپ نمبر 1 کیا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے۔ جب بھی بات کریں گی آپ خاموش رہیں گی، خاموشی سے بات سنیں گی، خاموشی سے بات کریں گی اور خاموش رہ کر کے آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر 2 شوہر کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور بالکل فل کنسنٹریٹ ہو کر کے سننا ہے، ان کی طرف دیکھ کر کے نہیں بلکہ ان کے سامنے نگاہ نیچی کر کے. اگر آپ کو یہ چیزیں بہت تھوڑی آکورڈ سی لگ رہی ہوں گی کہ آپ کس زمانے کی بات کر رہی ہیں، اب تو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، آئی ٹو آئی ہوتا ہے، اور بات جو ہے وہ ہم کیسے مطلب کریں گے ایسے، تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ اسلام کے رولس ریگولیشن پہ چلنا چاہتی ہیں تو آپ اپنا اچھا بانڈ بنانا چاہتی ہیں، آپ کو ان ٹپس پہ عمل کرنا ہوگا. کچھ دن آپ کر کے دیکھیے، یقیناً کچھ دن میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو بہت بڑا چینج آئے گا، اور آپ انشاءاللہ ایک بہت اچھی ایک ہیلدی ریلیشن شپ بنا سکیں گی، اور ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں آپ کا جو ہے وہ تعلقات بن جائیں گے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کے شوہر گھر آئیں گے آپ نے مسکرا کر کے ویلکم کرنا ہے. اگر آپ فون پہ بات کر رہی ہیں تو خدارہ فون چھوڑ دیجئے، اگر آپ کہیں باہر ہیں تو باہر سے واپس آ جائیں، اور آنے سے پہلے اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ فون یا کام، تو آپ نے فون بھی چھوڑ دینا ہے، کام بھی چھوڑ دینا ہے. بعد میں بات کریے گا، کسی کا بھی فون آئے آپ فون اٹینڈ نہیں کریے. سب سے پہلے اپنے شوہر کے آنے پر جیسے ہی ڈور بیل بجے، جیسے ہی وہ گاڑی لے کے آئیں، بائک لے کے آئیں، جس کے پہ بھی آ رہے ہیں، ڈور بیل بجے آپ نے سب سے پہلے جا کے دروازہ کھولنا ہے، ویلکم کرنا ہے. مین ڈور پہ آپ کھڑی ہو جائیں، مین انٹرنس پہ، اور آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت پیار کے ساتھ، بہت اسمائل کے ساتھ کرنا ہے. ان کے ہاتھ میں جو ان کی بلانگنگس ہیں وہ چیزیں لے لینی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بیٹھ جائیں تو آپ نے پہلے سے ہی پانی کی بوتل اور گلاس وغیرہ رکھ دینا ہے. اس کے علاوہ آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر وہ پانی وغیرہ پی لیں، ٹھنڈے ہو جائیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے پوچھ لینا ہے کہ اور آپ سب ٹھیک ہے، خیریت ہے، کھانا وغیرہ لگاؤں، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، کھانا وغیرہ لگا دینا ہے. آپ کو شاید میری باتیں 50 سال پہلے کی باتیں لگ رہی ہوں، لیکن یقین کریں اگر آپ میری باتوں پر عمل کر لیں گی تو آپ کے شوہر آپ کے ہو جائیں گے. 100% گارنٹی ہے، شیورٹی ہے کہ یہ ٹپس اگر آپ نے فالو کر لیں تو 100% آپ کے شوہر آپ کے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں بنیں گے. وہ جب تک حیات رہیں گے وہ صرف اور صرف آپ کے رہیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو کھانا دے دینا ہے. کھانے میں جو بھی وہ پسند کرتی ہیں ان کی پسند کا کھانا دے دیں. سیلڈ ان کے ساتھ بنا دیں، اگر وہ ڈیزرٹ پسند کرتے ہیں تو وہ ان کا فیوریٹ بنا دیں، 1-2 دن بعد بنا دیں، یا جس طریقے سے بھی جو بھی آپ کا سسٹم ہو اس کے اکارڈنگلی آپ کام کر لیں اپنے بجٹ کے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جب انہوں نے کھانا وانا کھا لیا تو پھر آپ آرام سے ان سے پوچھ لیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کا آرام کا موڈ ہے تو آپ آرام کر لیں، پھر آپ ہٹ جائیں وہاں سے. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بلبلا رہی ہوں، بلک رہی ہوں اپنی باتیں بتانے کے لیے، آج بچے نے یہ کیا، آج ماسی نے یہ کیا، آج لائٹ چلی گئی، آج میں اتنی گرمی میں رہی، آج پڑوسن نے یہ کر دیا، آج فلانے سے میری لڑائی ہو گئی، اس نے کچرا پھینک دیا، آج پانی نہیں آیا. آپ یہ ساری چیزیں وہ آپ کی سنیں گے، اور آپ جب سنائیں گی نا وہ سنیں گے اور توجہ کے ساتھ سنیں گے. ابھی چونکہ وہ باہر سے 100 پھٹیکوں سے منہ دے کر کے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے آئے ہیں، تو آپ ان کو ریلیکس تو ہونے دیں. یہ ساری چیزیں وہ آپ کی سنیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو سلوشن دیں گے، لیکن اتنا تو آپ کے اندر پیشنٹ ہونا چاہیے نا کہ آپ ان کو تھوڑا سا مینٹلی طور پہ گھر کا آرام اور سکون ریلیکس ہونے دیں. جب مرد آفس سے نکلتے ہیں تو وہ آپ یقین کریں وہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ بس اب وہ اپنی جنت میں جا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، ہر مرد خوش ہوتا ہے کہ بس اب گھر جائیں گے، گھر جانے کا وقت آ گیا. آپ ان خواتین سے بھی پوچھ سکتی ہیں جو ورکنگ لیڈی ہیں کہ جب آف ٹائم ہونے لگتا ہے اور گھر جانے کا وقت آتا ہے تو آٹومیٹک انسان خوش ہو جاتا ہے. اس کے مائنڈ کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہو جاتے ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، بہت خوشی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ
بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب وہ گھر آئیں تو آپ ان کو، اگر وہ آرام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو آرام کرنے دیں، اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی میں تھوڑا سا لیٹا ہوں یا موبائل یوز کر رہا ہوں یا میں ٹی وی دیکھنا چاہ رہا ہوں تو وہ کرنے دیں۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا صبر کر لیں، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سے بات چیت کرنی ہے، آپ ان سے ٹائم پوچھ لیں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کیا کوئی کہیں کے پرنس ہیں یا وہ کہیں کے پرائم منسٹر لگے کہ میں ان سے ٹائم لوں۔ جی ہاں بالکل، وہ آپ کے گھر کے پرنس ہیں، وہ آپ کے گھر کے پرائم منسٹر ہیں، وہ آپ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ آپ کے سر کا کراؤن ہے، وہ آپ کے سر کا تاج ہیں۔ اللہ نے اب مردوں کو الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حکمران بنایا ہے۔ آپ ان کو بیٹھنے تو دیں، آپ ان کو جینے تو دیں، آپ ان کے اوپر ڈومینیٹ نہیں کریں، آپ ان کے اوپر بالکل چڑھائی نہ کریں۔ آپ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان سے پوچھ لیں کہ مجھے گھر کے میٹرز پہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے تو ہم کس وقت اس پر بات کریں اور ڈسکس کریں، اور میٹرز چونکہ اگر طویل ہیں تو ٹھیک ہے آپ ان کو ٹائم بتا دیں کہ تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کے پاس، اگر ٹائم ہے تو بات کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں ٹائم ہے تو میں شارٹلی آپ کو بتا دیتی ہوں اگر کوئی بہت امیجیٹ ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ پھر چھوڑ دیجئے، ایک دوسرے دن کر لیے گا۔ یہ بہت ساری ایسی، یہ تو ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، یہ تو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ ٹاپک کے ٹپس بتائے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً آپ کو اس طرح کی بہت ساری پریکٹیکلی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس عصر سے مغرب تک جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا حال ہے، آپ کیسی ہیں، اور وہ بھی بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ اور بہت پیار اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتی تھی اور محبت سے پیش آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز بناتی تھی۔ بہت ایک مشہور واقعہ ہے کہ حریرہ انہوں نے بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہوتا تھا، اور مغافیر بنا کر کے پلا دیا تھا۔ وہ شہد کے اندر جو ہے، شہد کی مکھی ہوتی ہے، اس کے اندر شہد کے اندر پانی ڈال کے اور تھوڑا اس طریقے سے بناتے تھے، تو وہ بناتے تھے، بنا کے رکھتی تھی۔ کوئی کچھ بنا کے رکھتا تھا، چھوٹا موٹا کوئی بھی چیز جو شام کے جیسے ہم ایوننگ اسنیکس لیتے ہیں اس میں بنا کے رکھتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تناول فرماتے تھے اور پھر دوسری اہلیہ کے پاس جاتے تھے۔ نبی کے سنت کے اور نبی کے طریقوں کو عمل کریں گی تو انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کا قدم چومے گی اور آپ کامیاب ہوں گی۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے، سیلیبریٹیز کی طرف جائیں گے، ایکٹرز کی طرف جائیں گی تو پھر آپ ناکام رہیں گی اور آپ کے شوہر کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر میری یہ چھوٹی سی ٹرپس اور ٹرکس آپ کو پسند آ رہی ہوں تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، ای میل ضرور کر دیجیے گا، میں اس طریقے کی اور مزید آپ کو ٹپس بتاؤں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان کا مزاج تھا اور ان کے مطابق تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور اپنا اور اپنے بہت سے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔